دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج کا غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے۔ ایک کام جو ہم کرتے ہیں غیر مسلم نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر کام میں مزہ آتا ہے، آپ کو میں قرآن سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو تلاوت سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو شعر پڑھ کر کے سناؤں آپ کو مزہ آئے گا، لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ نہیں آتا۔ جس کام میں مزہ نہیں آتا، دل کو مزہ نہیں ملتا، وہ خدا کے لیے خالص ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے بیان کو سن رہے ہیں، میری تعریف کریں گے میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، آپ مجھ کو حاجی بولیں گے میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، آپ مجھ کو نمازی بولیں گے ریاکاری آ جائے گی، لیکن ایک کام ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جس کام میں ریاکاری نہیں وہ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات سن کر کے آپ کا دل اور مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں آپ کو ہمت ہوگی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن روزہ میں غور کیجئے، خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ روزے کی حالت میں کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ چینل والے آپ کے اس جلسے کو بہت دور تک پہنچاتے ہیں، اس کا بہت بڑا احسان ہے، چینل والے کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا جلسہ دفن ہو جاتا، آج ہی سنا جاتا کل دفن ہو جاتا، لیکن چینل نے اٹھایا، پوری دنیا میں آپ کے جلسے کو باقی رکھا۔ ان سب کو دعا دیجئے اللہ ان جوانوں کی جوانی میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو خوب ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، آپ نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، حج کر کے جائیں گے فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، آپ زکوٰۃ دے کر کے جائیں گے فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، لیکن آپ روزہ رکھ کر کے جائیں گے خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو دھیان سے سنیے گا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، گناہ ہوتا ہے، شیطان قید ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو بتایا کہ بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے، یا اٹھنی چونی آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتا۔ کہ حدیث میں تو مطلق ہے، شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا بڑا دونوں قید ہوتا، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ کہا نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس آزاد ہوتا ہے، تو کہا کہ نفس تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو جواب دیا نفس کے اثر کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے تو بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، لوہے کو جیسے ہی ڈالتا ہے چھن سے بولتا ہے، لوہا چھن سے بولتا ہے، اس کے بعد جب پانی سے لوہے کو نکالا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو گرم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جبکہ پانی کے اندر لوہا گیا ہے، اس کو پورا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن گرم رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 11 مہینہ ہم نے گناہ کیا، اس کا اثر باقی رہ گیا، اس لیے رمضان میں بھی گناہ ہو گیا۔ تیسری بات کو دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ روزہ نہیں رکھتا، کیوں؟ وہ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا۔ چھوٹا بچہ ہمت کیا، روزہ رکھ لیا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، جو ہمت ہار گیا اس کے ساتھ خدا نہیں ہے۔ بوڑھا کیا سوچ رہا ہے؟ میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا مہینہ ہوگا، کیسے روزہ رکھوں گا؟ ارے اللہ کے بندے، سحری کھا کر کے تم روزہ رکھ رہے ہو، تمہارے پیٹ میں کھایا ہوا پانی ہے، پیا ہوا پانی ہے، کھایا ہوا دانہ ہے، 10 بجے تک تم کو بھوک اور پیاس نہیں لگی، اس کے بعد تم نے نہایا، بدن پورا ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس مٹ گئی، ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے، عصر تک سوئے، اس کے بعد تک تمہیں روزے کا احساس نہیں ہوا، اب عصر کے بعد بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا روزہ ہے، ہمت کرو، ہمت کے ساتھ خدا ہے۔ روزہ رکھنے سے پہلے آپ ایک چیز دھیان رکھیے گا، آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ شوق میں روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن آپ بھول سے مت کہیے گا بیٹا روزہ رکھ توڑ دو، تمہاری شادی عید کے بعد ہونے والی ہے، گال پچک جائیں گے، بھول سے مت کہیے گا۔ اگر بچہ آپ کا روزہ رکھے، آپ نے کہا کہ توڑ دو،
تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اسکول میں پڑھتے ہو، مدرسے میں پڑھتے ہو، تو آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ بچہ روزہ رکھتا ہے توڑ دیتا ہے، نہ آپ گنہگار ہوں گے نہ بچہ گنہگار ہوگا، لیکن بچہ جب روزہ رکھ لیا تو آپ اس کو حوصلہ دیجئے، ہمت دیجئے، اس کو روزہ توڑنے کے لیے مت کہیے، ورنہ آپ روزہ رکھ کر کے بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب شعبان ختم ہونے جا رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو دیکھیں گے ایک ایک پوٹری دوائی لے کر کے لوگ رکھتے ہیں، ایک ایک پوٹری دوائی۔ سمجھی آئے کیا کریں، روزہ کیسے رکھیں، بیمار ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بہانہ بازی ہو رہی ہے، شعبان کے مہینے میں بہانہ بازی ہو رہی ہے، داماد آ گیا، کیا بات ہے، ایک پوٹری دوائی دیکھ رہے، طبیعت خراب ہو گئی اس لیے روزہ نہیں رکھا جا رہا۔ انصاف سے بتائیے، یہ بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی تھا روزہ اندر سے رکھتا نہیں تھا، لیکن بیوی بال بچے سے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، فلوری